حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، سب سے پہلے تو میں اس جلسے کی اور نئے حضرات کو مبارکباد پیش کروں گا کہ بر وقت صحیح فیصلہ لے کر ایک صحیح قدم اٹھایا، لیکن ایک شکایت بھی ضرور کروں گا کہ جن کے لیے جلسہ بلایا تھا ان کے لیے کم سے کم ایک شامیانے کا انتظام ضرور ہونا چاہیے۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں مسلسل آپ کے جذبے کو، آپ کی ہمت کو، آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں۔ واقعی آپ نے حق ادا کیا ہے، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آج ہندوستان کے سیکولرزم میں یقین رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں کتنی بے چینی ہے، یہ آپ کے جذبے سے پتہ چلتا ہے۔ میں اس وقت زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا۔ میں کئی بار دل چاہتا ہے، بہت ہوا، ہماری ہی ذمہ داری نہیں ہے بھائی چارہ چلانے کی، بھائی چارہ مل کے چلے گا، بازو میں ہمارے بھی قوت ہے۔ پھر اپوربانند جیسے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی موقع ہے، ابھی ماحول بنایا جا سکتا ہے، ابھی ہم اپنے ملک کے لیے اتحاد کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ میں اپوربانند جیسے لوگ، اور ایک اپوربانند نہیں، ایسے ہزاروں اپوربانند ہمارے ہندوستان میں موجود ہیں جن کی وجہ سے ہندوستان کا سیکولرزم ابھی زندہ ہے، ورنہ مودی جیسے لوگوں نے اس ہندوستان کے سیکولرزم کو ناپید کرنے کا کام کیا۔ ہم مسلسل جدوجہد میں ہے۔ میں اس وقت زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، صرف اتنا کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے یہاں موجود تمام حضرات سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستانیوں کو جو مارے وہ ہندوستان کا دوست کے دشمن ہے۔ جن لوگوں کو مارا جا رہا ہے کمزور سمجھ کے، غریب سمجھ کے، جھوٹے الزام لگا کے، ہندوستانی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ ہندوستانی ہیں تو ہندوستانی کو مارنے والا دیش پریمی نہیں ہو سکتا، دیش دروہی ہے، اور اس کے ساتھ دیش دروہی والا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں ان خود غرضوں سے، فرقہ پرستوں سے، کہ ہندوستان کے مسلمان کے دل و دماغ میں ہندوستان بستا ہے۔ ہمارے تو مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے، اور میرا ایمان یہ ہے کہ جو اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دل و دماغ میں ہندوستان بستا ہے، اور الحمدللہ ہندوستان کی رگ رگ میں مسلمان بستا ہے۔ ہم ہندوستان کی رگ رگ میں بہنے والے خون ہیں۔ اگر یہ خون ہندوستان سے نکال دو گے تو بچے گا کیا؟ اگر ہندوستان کو زندہ رکھنا ہے، طاقتور رکھنا ہے، تو مسلمان کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری۔ مودی جیسے لوگ، میں اس وقت سیاسی گفتگو نہیں کروں گا، اس وقت میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنی ساری ناکامیوں، اپنی ساری محرومیوں، اپنی ساری ذلتوں اور رسوائیوں کا ذمہ دار مودی کو ٹھہرا دو، RSS کو ٹھہرا دو، یہ بھی مناسب نہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیا ہے۔
مسلمان جیسی عزت چاہیے تو مسلمانوں جیسا تمہارا عمل ہونا چاہیے، تمہارا طریقہ ہونا چاہیے، تمہارا اخلاق ہونا چاہیے۔ شراب پیتا ہے اور کہتا ہے مسلمانوں جیسی عزت پا جاؤں، جوا کھیلتا ہے، سچا کھیلتا ہے، سچا حکومت نہیں روکو گی، تم روکو گے۔ جہاں سچا ہو رہا ہے، بے ایمانی ہو رہی ہے، جو خانے چلائے جا رہے ہیں، شراب خانے چلائے جا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کو روکیں، اپنے نوجوانوں کو روکیں۔ ہمیں اپنے نوجوانوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے نونہالوں میں اسلامی اخلاق، اسلامی جذبہ، اسلامی محبتیں۔ سچا اور پکا مسلمان ایک بات سمجھ لینا کہ مسلمان قتل کر دینا تو بڑی بات ہے، اسلام کے دشمن مسلمان کو قتل کر دیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جو سچا اور پکا مسلمان ہے اس کی نظر سے نظر ملانے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ اگر چاہتے ہو کہ ظلم سے بچ جاؤ، زیادتیوں سے بچ جاؤ، تو حکومت کو راضی کرنے کی کوشش مت کرو، اپنے رب کی رضا کی کوشش کرو۔ نیتا کو راضی مت کرو، دروغاتی کو راضی مت کرو، اپنا عمل، اپنا طریقہ، اپنا اخلاق ایسا کرو، اپنے رب کو راضی کرو۔ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر چلتے چلتے تم نے جو دھوپ میں جو تکلیف اٹھائی ہے اس وقت، اور اس وقت میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ سے صرف ساتھ اس وقت جو مانگ لو گے وہ پا جاؤ گے، کیونکہ ایسی تکلیف میں اس وقت گئے ہو، ایسی تکلیف میں اس ہندوستان میں جینے پر مجبور کر دیے گئے ہو، اور یہ کسی اور نے مجبور نہیں کیا ہے، ہماری بدعمالیاں کیا ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں، میں نے اٹل بہاری واجپئی کا دور بھی دیکھا ہے، لال کرشن اڈوانی کا دور بھی دیکھا ہے، یہ دور دیکھ رہے ہیں، اور اتنا میں بتا دوں کہ اگر تم نے اپنا طریقہ درست نہ کیا تو میں نے سنا جب اڈوانی آئے تو لوگوں نے کہا اس سے پہلے اس سے تو اچھے اٹل جی تھے، اٹل جی کو لوگ بہت خراب اس وقت سمجھتے تھے، لیکن جب اڈوانی آئے سامنے تو لوگوں نے کہا اس سے تو اچھے اٹل جی تھے۔ اب جب اڈوانی آئے، مودی جی آئے تو انہوں نے کہا بھائی اس سے اچھے تو اڈوانی تھے۔ میں کہتا ہوں کل تم ہی یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اس سے اچھا تو نریندر مودی تھا، ایسا تمہارے اوپر ظلم ہونے والا اگر تم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا، اپنا طریقہ درست نہ کیا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بدعمل بندوں سے ناراض ہے، اس کی رضا کی ہمیں کچھ کوشش کرنی چاہیے، اور نریندر مودی ہو، اٹل بہاری واجپئی ہو، لال کرشن اڈوانی ہو، آدتیہ ناتھ یوگی ہو، یا ایسے جتنے بھی ہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ ہم ان سے لڑ کر جیت نہیں سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مسلمانوں کے اوپر اتارے ہوئے عذاب ہیں کہ جب تک مسلمان ایماندار نہ ہو جائے، جب تک شرابی رہے، جب تک جواری رہے، جب تک بدکار رہے، جب تک زناکار رہے، اس کو ستاتے رہو، ڈراتے رہو، دباتے رہو۔ اگر تمہیں ان عذابوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو اپنے رب کی رضا کی سبیل کرنے کو بتاؤ، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چلتے چلتے ایک بار میں تم سے کہتا ہوں، آج اس وقت بات کو ختم کر رہا ہوں، میں آج اس وقت تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر واقعی تم اپنے رب کی رضا چاہتے ہو تو آج یہ عہد کرو۔ ہم میں سے کون بے عیب ہے؟ بے عیب ذات تو ایک ہی ہے، ہم میں کچھ نہ کچھ عیب ہے، کچھ نہ کچھ حرام کاری ہے، کچھ نہ کچھ بدکاری ہے۔ آج اس وقت اپنے دل میں عہد کر لو، جو اپنی ایک بدکاری، جو حرام کاری، جو خراب کام جو تم کرتے ہو، آج اپنے تحت دل میں عہد کر لو کہ آج کے بعد اس خراب کام کو، اس حرام کام کو، اس بے ایمانی کو ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔
اتنا تو کر سکتے ہو. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور تم تمام لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو سب خدا رسول کے سپرد کرتا ہوں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لوگوں نے، ہم نے جو توبہ کی ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہمیں نیک بننے کی، ایک بننے کی توفیق رفیق عطا فرما. اپنے ملک سے محبت کا جذبہ دونا اور چوگنا عطا فرما. اپنے دیش کے لیے کام کرنے کے لیے دیش واسیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر دیش کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا ہمیں حوصلہ اور طاقت عطا فرما. اور میں آپ لوگوں سے اتنی بات اور کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد بیٹھنے سے اب کام نہیں چلے گا. کچھ کرنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا. یاد ہے انا جی نکلے تھے، ماحول یہ جو آج نریندر مودی بیٹھ گئے ہیں، یہ ماحول بہت ترکیبوں سے بنائے گئے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ واقعی ہندوستان میں ایک اور جنگ آزادی لڑنے کا وقت آ گیا ہے. اور یہ جنگ ہوگی فرقہ پرستی کے خلاف، تعصب کے خلاف، نفرتوں کے خلاف، دنگے اور فساد کے خلاف. اور جنگ لڑنے کے لیے ہمیں ہندو مسلم ایکتا بنانی ہے. اپنے دیش سے پیار کرنے والے تمام ہندو بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور میں اتنا بھی کہہ دوں کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اگر اس کے لیے ہمارے دلت بھائی، ہمارے سکھ بھائی، ہمارے عیسائی بھائی اگر سامنے نہیں آئیں گے تو یہ سمجھ لینا کہ مسلمان تمہاری ڈھال ہے. اگر یہ ڈھال کمزور ہو گئی تو آج ہم تکلیف میں ہیں، کل تم مارے جاؤ گے. ہم تمہاری ڈھال ہیں. ہمیں کمزور ہونے دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ڈھال کو نقصان پہنچا رہے ہو، اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہو. میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اسی جذبے کے ساتھ جس طرح آج آپ یہاں آئے ہیں، انشاءاللہ ہم بہت جلد دلی کو گھیرنے کا کام کرنے والے ہیں، اعلان کرنے والے ہیں. آپ تک اس کی اطلاع آئے گی اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پورے ہندوستان سے سیکولرزم میں یقین رکھنے والے ہندو اور مسلمان متحد ہو کر آئیں گے اور پورے دلی کو جام لگا دیں گے. اور جب تک ہماری بات مانی نہیں جائے گی کہ باب لنچنگ کے خلاف قانون بنایا جائے، تب تک انشاءاللہ دھرنا لگایا جائے گا اور متحد ہو کر کام کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ بتاؤ جب آواز لگائی جائے گی کہ آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. خدا حافظ.